السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کے فضل و کرم کے صدقے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں نا، کہ تین لوگوں کے مسائل، تین لوگوں نے مختلف پرابلمز بھیجے ہیں کہ ہمیں ان کا حل چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ ایسے پرابلمز ہیں کہ گھر گھر لوگوں کو ہیں، تو کیوں نہ آج ہم سب سے پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں، سب سے پہلے، تاکہ یہ جو بات ہے نا لوگوں کے مسئلے مسائل والی، یہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر دعا قبول کرے، ہر مسئلہ حل کرے، ہر پریشانی دور کرے، ہر غم فکر مٹا دے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ جو آج کے تین باتیں ہیں نا، ایک تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ رشتہ چاہیے، مناسب رشتہ، اور اچھے انسان سے شادی ہو جائے۔ تو اللہ کرے ہر بچے کی اللہ بہترین رشتے کا بندوبست کرے۔ اس کے لیے میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گی کہ کیا جو ہے نا وہ اس کو کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اور کوشش کے لیے بھی میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنی حجامت خود نہیں کر سکتا، اس کو کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے کہ میری حجامت کر دو۔ تو سب لوگ آپ کچھ نہ کچھ سوچا کریں، کوئی بچے والا کوئی کسی کو رشتہ چاہیے ہو، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو کسی کو ملانے میں مدد کر دیا کریں۔ باقی ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ پتہ کریں، دیکھیں، بھالیں۔ کسی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو اپنی اولاد کی بھی نہیں دے سکتے، اپنے آپ کی بھی نہیں دے سکتے، لیکن راستہ تو دکھا سکتے ہیں نا۔ تو کوشش کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے، اور کوئی ہمارے متھے لگ جائے۔ یار کوئی بات نہیں، ہمارے متھے لگ جائے پھر کیا ہوا، پھر ہماری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ کچھ نہ کچھ اچھا کام کرنا تو چاہیے نا، تاکہ کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ جب ہم کسی کے لیے دو قدم چلتے ہیں نا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہزاروں قدم اللہ کے فضل سے چلتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ آپ کے کتنے کام بناتے ہیں۔ میں نے لوگوں کے فی سبیل اللہ بے حساب رشتے کرائے، اور اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے میرے بچوں کے بیٹوں کے رشتوں میں اللہ نے کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ ہمیشہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ اور میرے بہن بھائیوں کے رشتوں کے لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئے، اتنی اللہ پاک نے آسانی دی۔ تو کسی کے کام آیا کریں یار، کسی کے رستے کا پتھر ہٹا دیں، کسی کو گرمی سردی سے بچا لیں، کسی کی کوئی فرق نہیں پڑے گا یار۔ زندگی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، تو ہم کیوں کسی کے کام نہ آئیں؟ دوسرا مسئلہ کہ وہی ہے جو مائیں بیچاریاں ہمیشہ کہتی ہیں ہمارا فلانے بچے نے فلانا ایگزام دینا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ میں اس میں پہلے بھی ایک دو دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن آج میرا دل ہے کہ سب سے پہلے، باقی اچھی باتیں بھی آج بعد میں کروں گی، یہ تین مسائل جو ہیں ان پہ پہلے بات کر لی جائے۔ اور ایک کسی نے کہا ہے کہ ایک پارٹنر نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے کہ وہاں ہمارے بہت کروڑوں روپے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم پریشانی میں ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ سب سے پہلے آج اس پہ بات کر لیں، اور پھر میں ان کو بتا بھی دوں گی کہ ان کی باتیں اس میں ڈیٹیل سے آ گئی ہیں، تو وہ دیکھ لیں۔ باقی جو اچھی باتیں انشاءاللہ کہی ہیں وہ ان تین پرابلم کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے مقصد کی طرف آتے ہیں، رشتہ۔ جس شخص کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہ آتا ہو، یا اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہو اور کامیابی نہ ہوتی ہو، تو سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھے جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ جلدی کامیابی نظر آنے لگے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو دلہن کہا ہے، دلہن ہے یہ، قرآن پاک کی دلہن ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اس کو دلہن کہا گیا ہے تو اس کے پڑھنے سے رشتہ تو ہوگا، اللہ مدد تو فرمائیں گے، اور ضرور ہی فرمائیں گے، نہ فرمانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا سورہ طٰہٰ کو پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے امی ابو کو کہہ دے کہ پڑھ دے، وہ بچہ یا بچی خود بھی پڑھے اور اس کی والدہ بھی پڑھے۔ اور سورہ طٰہٰ کو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیں، پڑھیں ضرور،
اس سے انشاءاللہ العزیز بہترین نیک رشتے کا اللہ پاک جلدی سبب جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور بہترین کرے گا، اچھا کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ تو ہے ہی مدد کرنے والا اور بہت سننے والا اور بہت عطا فرمانے والا۔ اور ایک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کو صبح شام یا دوپہر جب بھی ٹائم ہے وہ پڑھ بھی لیا کریں، ایک تسبیح 2 تسبیح۔ اور یہ آیت نمبر ہے 6 اور 7 علم نشرہ میں، 5 اور 6 ہے ہی، کیونکہ ہمیں تو زبانی آتی ہے نا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 30ویں سپارے میں سورہ علم نشرہ کا ہے۔ یقیناً ہر کام میں آسانی ہوگی اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی، یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ مدد فرمائے گا۔ اور یہ تو میں نے لکھوا دیا نا کہ سورہ علم نشرہ کی یہ آیت ہے 30ویں سپارے میں۔ اور ایک ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ اگر تو وہ مجھے اچھی چیز دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں، اس کو مانگ رہا ہوں، جو بھی اس کی نیت ہے۔ یعنی رشتے والے اس کی رشتے کی نیت کر لیں، کچھ اور جن کا کام ہے وہ نیت کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ خاص کر صبح فجر کے وقت اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ جس بھی نعمت کی خواہش ہوگی اللہ پاک اس کو پوری کر دیں گے۔ یہ سورہ القصص پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 24 ہے، یہ آپ نے یاد رکھ کرنا ہے۔ آیت نمبر 24 پارہ نمبر 30 سورہ القصص، نہیں پارہ نمبر 20 میں نے غلطی سے آپ کو 30 کہہ دیا، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ بہرحال آپ سورہ القصص سے یاد رکھیں کہ یہ اس کی ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جب ان سے ایک یہودی مر گیا تھا نا، ان کا ایک تھپڑ مارنے سے، تو وہ وہاں سے دوڑ گئے تھے اور پھر جہاں گئے وہاں بے سر و سامانی کا عالم تھا، وہاں کوئی جاننے والا ملنے والا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ پڑھا تو وہ حضرت شعیب کے مہمان بھی بن گئے، ان کے داماد بھی بن گئے، ان کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تو، اور اللہ نے ان کے سارے سبب اچھے کر دیے۔ جب آپ صحیح نیت سے پڑھیں گے یقین کر کے تو آپ کے بھی سارے کام اللہ پاک بنا دے گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ سورۃ والضحیٰ کی پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 5 ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت فیورٹ ہے، انہوں نے کہا میں نے یہ آیت سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں تبھی راضی ہوں گا، تیرا وعدہ ہے کہ میں قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اس کا معنی ہے تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ جس کو رشتہ چاہیے، جس کو اولاد چاہیے، جس کو گھر چاہیے، جس کو پیسے چاہیے، جس کو جو چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ پاک عطا فرما دیں گے اگر وہ اس کو خوب پڑھے گا۔ خاص کر یہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کی دعا ہے۔ اور ایک انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرے رب کی تو شان ہے، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، پارہ نمبر 23 میں، یعنی سورۃ یاسین کی آخری سے پہلی۔ یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ فسبحان الذی آخری ہے، میں نے وہ اس لیے ساتھ بولی ہے، لیکن اس کو دعا کو پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ پاک ہے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی ہے سارے جہانوں پر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ آپ نے یہ جو اس کام کے لیے پڑھنا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ یاسین سورت کی آخری سے ایک پہلی ہے، یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور
کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تو ہے ہی کامیابی عطا فرمانے والا۔ ایک اور ہے، یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 ہے، پارہ نمبر 19 میں، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 54 سورہ الفرقان۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ جس شخص کے بیٹے یا بیٹی کا عقد کسی وجہ سے نہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے، تو اس مراد کے لیے اس کو 313 دفعہ روزانہ پڑھے جب تک اس کا رشتہ نہیں ہو جاتا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ تب تک پڑھنا ہے جب تک اس کا رشتہ نہیں ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے امید سے، تو اللہ پاک اس کو ضرور فتح عطا کریں گے اس کی دعا میں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو میں نے بتایا نا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ پوری کو بھی 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور 113 دفعہ آپ نے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ پاک آپ کا مقصد جب حل فرما دے گا تو بس آپ کا کام ہو گیا، تب شکرانے کے نفل پڑھنا، کیونکہ مقصد نے تو حل ہونا ہے۔ کسی کام کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سے ہو نہ، اس نے تو ہونا ہی ہوتا ہے، وہ ہو جائے۔ اور ایک سورت یاسین کی، اب مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے، میرا خیال کچھ پتہ نہیں، مجھے نظر آئی تو میں پھر بتا دوں گی۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اگر اس کو بھی 313 دفعہ پڑھیں تو رشتہ جلدی ہو جاتا ہے۔ پرسوں ترسوں میں نے یاد کر کے کہیں لکھا تھا کہ یہ میں لکھ لوں بتانے کے لیے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال جب مجھے آئے گا تو جن کو میں نے بتانا ہے میں ان کو بتا دوں گی آیت نمبر، لیکن سب کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین میں اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، وہ والی آیت 313 دفعہ پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اللہ پاک بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحمان، بہت ہی رحیم ہے، تو دعا قبول کرے گا۔ اور ایک ہے یہ جو ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ بھی پارہ نمبر 20 میں سورہ النمل، پارہ نمبر 20 سورہ النمل، یہ اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھے، اور اس سے اس کا رشتہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت جلدی اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ النمل میں تھوڑی سی 2-3 آیتوں کے بعد یہ آ جائے گا، امن یجیب المضطر، کون ہے بے چین اور بے قرار کی دعا جب وہ کرتا ہے تو اس پہ پہنچتا ہے اور اس کا کام کر دیتا ہے، اللہ ہی تو ہے، یعنی اس کا معنی ہے۔ یہ پڑھے، اس کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی غم ہو، آپ پڑھیں، اللہ پاک آپ پہ اپنا فضل و کرم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہو گئی رشتے کے متعلق، ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو دوسری بات ہے کہ ایگزام میں کامیابی، تو اس کے لیے وہ سبق پڑھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 سورہ الانفال، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس کا معنی ہے جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری پکار پر اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے۔ 14 دفعہ پڑھے روزانہ، اور آسمان کی طرف باہر نکل کے پھونک مارتے۔ آپ یقین کریں یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے پڑھا تھا جب میرا بیٹا رسال پور اکیڈمی میں گیا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں بی پی ٹی فلائی کرنا چاہتا ہوں، کہ میں بی پی ٹی ہولڈر بنوں اور میں ٹاپ کروں، میرا ریکارڈ نہ کوئی توڑے۔ تو پھر میں یہ پڑھتی تھی، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے خواہش پوری کی کہ ماشاءاللہ اس نے ہر کورس میں ہر جگہ پہ ٹاپ کیا۔ اسی طرح جب میرا بیٹا
बड़ा बेटा PM में गया तो वो कहता था कि आपने मेरे लिए पढ़ना है कि अल्लाह मुझे ये कामयाबी दे। फिर कनाडा गया वहाँ के लिए, तो मैंने ये पढ़ा है और इसका बड़ी जल्दी फल मिला है। ये नहीं कि ये पास होने के लिए, ये किसी भी रिश्ते की कामयाबी, शादी की कामयाबी, कोई बिजनेस की कामयाबी, ये पढ़े। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, वो बहुत अच्छे तरीके से मदद फरमा देगा। 14 दफ़ा काम तो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन ही पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन ये याद रखें कि काम शुक्र अदा अल्लाह का करना है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, और अल्लाह के हुक्म से सब कुछ। एक मिनट वो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। और एक है फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लाज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। तो तुझको अल्लाह काफ़ी है, इसने तुझे ज़ोर दिया अपनी मदद का और मुसलमानों की मदद का। ये इसका माना है कि अल्लाह ने तुझे ताकत दी, फतह और कामयाबी, और अच्छे हर जगह अच्छे पेपर हो जाएं। अच्छा, उसके लिए इसको कम अज़ कम 7 दफ़ा हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह ताला ऐसे कामयाबी देगा कि वो बंदा याद रखेगा कि हाँ, किसी ने कोई चीज़ बताई थी। हर कामयाबी के लिए रिश्तों वाले भी पढ़ें, उनकी कामयाबी होगी। एग्ज़ाम वाले, कारोबार वाले पढ़ें। और एक रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ांतासिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ांतासिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ांतासिर, ये पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके कामों को खोल देगा, सारे काम हो जाएंगे। ए अल्लाह मैं दब गया, ए अल्लाह मैं हार गया, तू मेरी मदद कर। जब आप अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देते हैं ना, मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो करना है वो तूने रब्बुल इज़्ज़त करना है, जो करना है वो तूने करना है। जब आप अल्लाह पे फेंक देते हैं ना बात को, तो बस फिर क्या होता है, उसकी रहमत जो है वो जोश में आ जाती है, और आपका काम जो है वो अल्लाह बना देता है। यही आपको और हमें चाहिए होता है, और तो कुछ नहीं ना चाहिए। और एक ये पढ़ा करे, वह हुज़ी अलई का बिजिज़ नखलती तो साकित अलई की रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी व कर्री अईना। ये 313 दफ़ा पढ़ने से भी अल्लाह काम बना देता है। इसका माना है कारोबार की बरकत, कोई और काम में बरकत, किसी के वो तुम हलाओ। पकी हुई, अल्लाह ने कहा ना हज़रत मरियम को कि वह पास चश्मा जारी कर दिया, और उसको कहा ये पकी हुई खजूर है, इसके तने को हलाओ, पकी हुई खजूरें तुम्हारी गोदी में गिरेंगी, और खाओ और पियो और अपनी आँखों को ठंडा रखो। ये कामयाबी के लिए है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाएंगे। और एक सूरत वद्दुहा में 7 जगह आता है डंडे वाला काफ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका, वो काफ, रब्बू का, फिर वो काफ, इस तरह 9 जगह आएगा। वहाँ रुक जाए और वहाँ या करीम हो, या करीम हो, या करीम हो 9 दफ़ा पढ़ें। जिस काम के लिए पढ़ेंगे वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस काम के लिए पढ़ेंगे अल्लाह पाक उसको कर देंगे अपने फजल व करम के सदके। और वो कोई भी काम, रिश्ते का है, शादी का है, बिजनेस का है, जॉब का है, कहीं पैसे फंसे हैं उनका है, आप पढ़ें, अल्लाह ताला कामयाबी दे देगा। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, वो इतना बड़ा ताकतवर है, इतना बड़ा ताकतवर है कि उसके बाद हमें शक ही नहीं होनी चाहिए कि कोई काम हमारा नहीं भी होगा, कोई काम हमारा रह भी जाएगा। हमारा क्यों होगा, हमारा सब काम उस मालिक के हाथ में है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर हमें क्या मुश्किल है। ये अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ व यक्शिफुस्सू, ये मैंने बता चुकी हूँ। ये पारा नंबर 20 आयत नंबर 62 सूरा अल नमल है। ये याद रखना है, अगर मैंने नहीं बताया, शायद मैंने बताया हो, शायद में जब रह गया हो। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ व यक्शिफुस्सू, पारा नंबर 20 आयत नंबर 62 सूरा अल नमल, ये आपने याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। तो जिसका जो भी काम है, इसके पढ़ने से, इसके करने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियत अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला बहुत जल्दी काम कर देंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि जिन्होंने ये पूछा है वो ये पढ़ें, और अल्लाह पाक उनके कामों में आसानियाँ पैदा कर दे, और मुबारक काम करे जिसमें खैर हो और बरकत हो। मेरा ख्याल आज के दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि यही बताते बताते 19-20 मिनट हो गए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके
کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کریں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.